أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج نہ اندھوں پر کچھ گناہ ہے، کوئی مضائقہ ہے، کوئی تکلیف ہے، اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر. ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم، اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخواتکم یا اپنے بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، جن کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اور اس میں بھی کوئی تم پر گناہ اور حرج نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا الگ الگ کھاؤ. جمیعا اکٹھا ہو کر، او اشتاتا یا الگ الگ جدا جدا ہو کر. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. فَسَلِّمُوا، سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو یعنی اپنے گھر والوں کو. تحیۃ من عند اللہ، یہ سلام خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مبارک ہے، طیبہ اور بہت پاکیزہ اور عمدہ تحفہ ہے. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو. اس آیت میں پہلا لفظ ہے اعمى، اور ایک لفظ ہے حرج. حرج کے معنی ہوتے ہیں تنگی کے، مضائقے کے، گناہ کے. اور اعمى
امیہ یعمہ سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نابینا ہونا، اندھا ہونا اور جاہل ہونا. اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے باب سمیع سے اعمیٰ یعنی نابینا اندھا شخص. اور اعرج اس کے دو باب آتے ہیں، عرجہ یعرجو باب فتح سے بھی آتا ہے، اور عاریجہ یعرجو باب سمیع سے بھی آتا ہے، لنگڑانا. اسی سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے اعرج یعنی لنگڑا. اس کے بعد ایک لفظ ہے اس کے اندر اشتاتا. اشتاتا شتا سے بنا ہے. اسی طرح شتت شملہم دعا میں آتا ہے کہ ان کے شیرازے کو اللہ بکھیر دے. الگ الگ ہونا، جدا جدا ہونا اور متفرق ہونا، یہ معنی اس کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ذکر کی ہے کہ کوئی آدمی اندھا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی جو ہے مریض ہے، اور خود تمہارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر وہ تمہارے گھروں سے کھا لیتے ہیں اور تم اپنے اور جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کھا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اکٹھا کھا لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جدا الگ الگ کھا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تیسری بات سلام کی ہے کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ سلام کر کے داخل ہوں. اور پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کذالک یبین اللہ لکم الآیات کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شعور حاصل کرو، عقل لگاؤ، غور و فکر کرو اور تم جو ہے اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ. یہ ایک مختصر سی میں نے اس کی توضیح بیان کی. اب اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے. اس میں یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، تو لوگ ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے میں بھی سخت احتیاط برتنے لگے تھے، حتیٰ کہ بالکل قانونی شرطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دعوت و اجازت جب تک نہ ہو وہ سمجھتے تھے کہ کسی عزیز یا دوست کے ہاں کھانا بھی ناجائز ہے، وہ یہ سمجھتے تھے. اور ایک اور بات اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھانے کا جو ذکر ہے وہ اجازت دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن نشین کرانے کے لیے ہے کہ اپنے دوستوں اور دوستوں کے ہاں کھانا بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے ہاں کھانا. دوستوں کے یہاں جس طرح آدمی کھا رہا ہے گویا کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنے یہاں کھانا. تو اور عرب میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے کہ جو اس کو ناپسند کرتے تھے بالکل ہی کہ آدمی اکیلا کھائے. وہ جب تک کوئی دوسرا اس کے اندر شریک نہیں ہوتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے بالکل. ان کے ہاں اس قدر کچھ قبیلے تھے ایسے، اور دوسرے ایسے تھے جو جدا جدا کھاتے تھے. یعنی ایک قدیم زمانے کے اہل عرب میں بعض قبیلے کی تہذیب یہ تھی کہ ہر ایک الگ الگ کھانا لے کر بیٹھتا اور کھاتا تھا، اور وہ مل کر ایک ہی جگہ کھانے کو برا سمجھتے تھے. جیسا کہ آج ہمارے ہاں ہندوؤں میں ہے، برادران وطن کے یہاں ہے، وہ چھوت چھات کا ان کے یہاں ہے، اور جو شیڈیول کاسٹیں جو نیچی برادری ہیں وہ بڑوں کے ساتھ ان کی اونچی برادری کے ساتھ نہیں کھا سکتے، اور اسی طرح آپس میں چھوت چھات بھی بہت زیادہ ہے تو برا سمجھتے ہیں. اسی طرح ان کے یہاں ایک دوسرا قبیلہ تھا جو تنہا کھانے کو برا سمجھتے تھے، حتیٰ کہ وہ فاقہ کر جاتے تھے اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا. تو یہ آیت اسی طرح کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے یہاں یہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، نابینا شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے پر. اسی طرح کوئی اپاہج ہے، پریشان ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اس کے معاشرے پر. اسی طرح بیمار ہے، اس بیمار کی ذمہ داری ہے معاشرے پر کہ وہ ان کے یہاں سے کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے فرمایا کہ اور یہ اسی وقت میں ہے اپنے یہ جو رشتہ داروں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ وہاں سے کھا لیں گے تو کسی طرح کی کوئی پابندی
نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ ان کا دل برا نہیں ہوگا. اور اگر کسی رشتہ دار کے یہاں یہ لگتا ہے کہ وہ برا مان جائے گا تو وہاں نہیں کھانا ہے. تو یہ آزادانہ اور بے تکلفی کے ساتھ جہاں کھانے کا ان گھروں کا اور قریبی رشتہ داروں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ان سے عرفاً اجازت ہو کہ یہ رشتہ دار اپنے ہوتے ہیں اور ان کے یہاں کھانے میں کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں ہوتی ہے. تو چاہے وہ ہماری پھوپھیوں کے گھر ہوں، خالاؤں کے گھر ہوں، ماموؤں کے گھر ہوں، بہن بھائیوں کے گھر ہوں، تو اگر وہاں پر جانے میں جانا چاہیے، کوئی رشتہ داری میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ان کے گھر میں کھانا کھانے سے کوئی حرج ہوتا ہے یا ان کو برا لگتا ہے تو پھر نہیں جانا ہے. یہ اسی صورت میں ہے جب گھر والے خوش دل ہوں بلکہ اچھا سمجھتے ہوں، تو اس سے تعلقات میں خوشگواری آتی ہے اور تعلقات اچھے ہوتے ہیں. تو اسی صورت میں ہے، ورنہ تو پھر احتیاط کریں، جیسے بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جا کر ایسے نہ کھائیں. یہ اسی صورت میں ہے جب رشتہ دار اس پر یقین ہو کہ وہ ہمارے کھانے پینے اور کھلانے پلانے کی ان کی طرف سے اجازت ہے، وہ خوش ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو اسی صورت میں حکم ہے. اور اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ برا مان جائے گا تو پھر اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر آدمی کھانا کھائے. اب یہاں پر اسی طرح دوست کے بارے میں فرمایا، تو دوست بھی وہ جگری دوست ہے جو اگر آپ اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں آپ اس کے یہاں سے کچھ کھا لیتے ہیں تو وہ ناراض ہی نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا اور اپنی خوش دلی کا اظہار کرے گا. اس صورت میں دوست کے یہاں پر کھانے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. تو اسلام ان آزادیوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ سب آزادیاں ہیں. تو اپنے عزیزوں، قریبوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں اب بھی کوئی شخص آزادی و بے تکلف کے ساتھ کھا سکتا ہے. بہت سے لوگ جو معذور سمجھے تھے اور اپنی مجبوری کے سبب اپنے عزیز اور رشتہ داروں ہی کے گھروں پر گزارا کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اب ان کی آزادی جو ہے بڑھ گئی ہے، وہ کھا سکتے ہیں. تو ان سب پابندیوں کو جو پہلے دور جاہلیت میں تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ان کو ہٹایا ہے اور اس طرح کی وضاحت فرمائی کہ یہ احتیاط اس وقت میں ہے جب سامنے والا کسی بد دلی کا مظاہرہ کرے. تو یہاں لوگ ایک دوسرے کے یہاں آئے جائیں، ملے جلیں، کھانا کھائیں، چاہے وہ الگ الگ کھانا کھائیں یا اجتماعی طور پر کھانا کھائیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. جو چیز بھی ہے وہ لوگوں کے گھر میں داخل ہو کر سلام کر دیں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک سلام ہے اور پھر کھانا کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو آج کے ماحول میں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کتنی دوریاں ہو گئی ہیں، کتنی جدائیگی ہیں آپس میں اور کتنی ڈسٹینسنگ ہے کہ ایک دوسرے کے یہاں کھانا کھانا، ایک دوسرے کو بلانا بہت دور ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس برائی جو معاشرے میں تھی اس پر کو دور کرنا چاہتا ہے اور ایک معاشرے کو بھائی چارہ، ہمدردی، خیرخواہی والا معاشرہ بنانا چاہتا ہے. تو ان آیات سے بھی آپ سمجھے کہ ماموں کے گھر، چاچاؤں کے گھر، خالاؤں کے گھر گویا اپنے ہی گھر تھے. لیکن اس موجودہ دور میں کیا ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ نہیں لگتا کہ اب خالاؤں کے گھر ہمارے گھر ہیں، ماموں کے گھر ہمارے گھر ہیں، چچاؤں کے گھر ہمارے گھر ہیں، ہماری بہنوں کے گھر ہمارے گھر ہیں. اب وہ بے تکلفی نظر نہیں آتی ہے. اب ہر جگہ جانے میں بہت سے تکلفات ہیں، پریشانیاں ہیں. تو یہ خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں. اور پھر بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا اکٹھا ہی کھانا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں الگ الگ کھانا چاہیے، تو اس کی بھی اجازت دی. اکٹھے کھائیں تو بھی اچھا ہے، الگ الگ کھا لیں تو بھی بہتر ہے. بعض گھروں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھائی ایک ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں وہ تو صحیح ہے اور جو الگ الگ کھاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. یہ دونوں باتیں بالکل صحیح نہیں ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ دونوں کہ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا واشتاتا، کہ کوئی تم پر حرج نہیں ہے کہ تم مل کر کھانا کھا لو یا جدا جدا کھا لو، کھانا الگ الگ کھا لو، کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک یہاں پر ذکر کیا تحیۃ من عند اللہ، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لو. اور سلام کے لیے دو لفظ یہاں
استعمال کیے مبارکہ طیبہ، کہ سلام مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور طیبہ پاکیزہ عمدہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سننے والے کو اچھا بھی لگتا ہے، اس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، خوشگوار ہوتے ہیں۔ تو سلام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک پاکیزہ طریقہ ہے، اور اس پر کرنے اور جواب دینے والے دونوں کو اجر ملتا ہے، اور تیسرا یہ کہ سننے والے کو کانوں کو یہ الفاظ بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو یہاں گھروں میں اجازت ہے کھانے پینے کی، کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کھا پی لے، تو اس میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کسی طرح کے ایک دوسرے کا تو آنے کی اجازت ہو، تو یہ گھروں میں سکون ملتا ہے اور آپسی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس ایک آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ کیا، یہی باتیں واضح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی ہے۔ اسی طرح کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور یہ یہاں تیسری مرتبہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے 2 مرتبہ ذکر ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ یہاں ذکر کیا ہے، اور یہ مکرر لانے کی تیسری مرتبہ لانے کی وجہ یہی ہے کہ تم غور و فکر کرو، ان آیات میں جو احکام ذکر ہو رہے ہیں اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے، کہ غور و فکر کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ ان احکام پر عمل کرنے سے معاشرے کی ترقی ہوتی ہے، خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں، بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ احکام یہاں تک اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ آج ایک ہی آیت رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر آئندہ پڑھیں گے۔ تو اس ایک دفعہ پھر اس کا خلاصہ سن لیجئے آپ، کہ یہاں پر کئی قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کی اجازت دی ہے، کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی کھا لے۔ اور آپ دیکھیں گے یہاں پر بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ بیٹوں کے گھر باپ کے جیسے ہوتے ہیں، باپ کے لیے ان کے وہاں آنا جانے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو لیس علی الاعمی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے نابینا شخص پر، ولا الاعرج، اور نہ ہی کوئی حرج ہے لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی کوئی حرج ہے بیمار شخص پر، ولا علی انفسکم، اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ ہو کر کھاؤ۔ پھر جب تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، اور یہ سلام زندہ سلامت رہنے کی دعا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ایک دوسرے رشتہ دار کا خیال کریں، خونی رشتوں کا خیال کریں، اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور وہ آئے تو بے تکلفی کا ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی اجنبی کے یہاں آ گئے ہیں۔ یہ جو رشتے داریاں اللہ تعالیٰ نے یہاں گنائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں جائیں تو اپنا پن محسوس ہو، بیگانگی نہ لگے اور اجنبیت محسوس نہ ہو، بلکہ ایک خوش دلی کا مظاہرہ کریں اور ایسا اظہار کریں کہ گویا وہ اپنے ہی گھر میں آ گئے ہوں۔ ان گھروں کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لگے آنے والے کو کہ ہم اپنے ہی گھر میں آ گئے ہیں، یہ گویا اپنے ہی گھر ہیں۔ ایک قریبی رشتہ داروں کا یہاں تذکرہ ہے، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اور دوست، قریبی دوست۔
تو اگر ہم کسی ان رشتہ داروں کے یہاں جا کر بھی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہے ہیں تو پھر یہ تو بہت دور پہنچ گئے، اس کا مطلب ہمارا رابطہ اور رشتہ بہت دور کا ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت قریبی رشتے ہیں، ان خونی رشتے ہیں، ان کے یہاں جا کر تو بالکل ایسا لگے کہ ہم اپنے ہی گھر میں ہیں، اپنے ہی گھر میں ہیں، اور کھانے پینے میں کوئی تنگ، جس طرح آدمی اپنے گھر میں کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا، آزادی محسوس کرتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، وہ بے تکلف ہوتا ہے، تو اسی طرح ان گھروں میں جانے کے بعد اس کو یہ محسوس ہونا چاہیے۔ کسی دوست کے یہاں جا کر اگر ہم بے تکلف نہیں ہوئے اور اس کی ہر مرتبہ اس سے اجازت لے رہے ہیں تو دوست کا رہا، وہ تو اجنبی بن گیا ہے۔ اس لیے کہ ان گھروں میں جانے کے بعد بار بار اجازت لینے کی اور کسی کھانے پینے کو اجازت بار بار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تعلقات کو استوار کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو قریبی رشتے ہیں ان کے اندر تعلقات بہت اچھے ہوں، اور وہاں کوئی تکلف نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہو، کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ کرے کسی کے آنے پر، بلکہ خوشی کا اظہار کریں اور ایسا فیل دوسروں کو کرائیں، محسوس کرائیں کہ ان کو اپنا گھر لگنے لگے۔ مل کر کھانا کھائیں یا الگ الگ کھانا کھائیں، یہ طریقے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے، آپس میں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک آیت ہی ہم نے آج تلاوت کی، ترجمہ کیا اور مختصر اس کی وضاحت بھی کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔